أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير ولكن أكثر والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. سابقہ ہر چیز کا تعلق اس کلام پاک میں جو مذکور ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہیں، خاص طور پر اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے سارے انسان، چاہے وہ مذہب اسلام کو، دین اسلام کو اپنایا ہو یا نہ اپنایا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر انسان کے لیے. آخرت میں سوال ہر انسان سے یہ ہونے والا ہے کہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا تھا نہیں. یہ سوال کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، اللہ کی معرفت، شناخت، پہچان، اس کے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، پھر اپنے فرمان، ساری کی ساری چیزوں سے اسی کی تعلیم و تربیت دی. جنہوں نے اس کو اختیار کیا وہ مومن راسخ یعنی پختہ مومن کہلائے. جب اس عقیدے سے جڑے تو اللہ تعالیٰ کے کیے گئے سارے وعدے بھاری بھرکم خلیل تعداد والے مومنوں کے مقابلے میں بھاری بھرکم بڑی تعداد میں مخالفت میں آئی، خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھی. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود ان کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا مدد بھی فرمائے. قرآن نے جگہ جگہ تفسیر فرمائے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ذکر کیا گیا سابقہ سارقوں میں جن کے پاس انبیاء بھیجے گئے تھے کیا کیا ہوا تھا، لیکن تفصیل کے ساتھ قریب پاؤ پارے تک تفصیل اس امت کے خرابیاں، پیغمبر کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تورات اس کی خلاف ورزی، ان ساری کی ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد خرابی پیدا تھی ان میں. آج بھی جو خرابی ہے یا اسلام سے وابستہ ایسے افراد جس کے سارے حقائق سے واقفیت حاصل کرتے نہیں، صرف چند ایک چیزیں رسمی طور پر ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں، ان تمام کے ساتھ بھی خطاب ہے کہ اصل عقیدہ ایمان، عقیدہ توحید کے اندر، عقیدے کے اندر کچھ کمی ہے، یقین کے اندر کمی ہے. جس کی بھی عملی زندگی زیادہ درست ہے، عقیدہ ایمان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کامل طور پر ہر چیز کا کار فرما سمجھنا ہے، اس کے کسی کام میں بھی کسی قسم کی کوئی شرکت مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی نہیں. چاہے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو جو فضیلت دی تھی، لوگوں نے اس کو بڑا مقام دے کر کہ حد سے آگے تجاوز کرتے ہوئے عقیدہ ایمان کے پہلو سے ہٹتے چلتے ہیں. ان تمام میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین کامل والی چیز ہونا. آج کی اس آیت میں جو ذکر ہے، جو تلاوت کی گئی ہیں، وہ سارے چیزوں کی تفصیلات کے بعد رب العزت کا ارشاد ہے
لخلق السماوات والارض، ارے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات پیدا کیا ہے، چلو جس حصے میں انسان کو آباد کیا رکھا ہے اس کے نیچے زمین ہے، انسان کے قدموں کے نیچے زمین ہے، انسان کے سروں کے اوپر آسمان ہے۔ اس کی تفصیلات بھی قرآن نے جگہ جگہ پیش کی۔ بغیر عمد ترونہا، معمولی انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے، تحقیقی طور پر جو نہ لکھا پڑا ہوا ہو، یہ آسمان بغیر کسی ستون کے کیسے قائم ہے؟ تمہیں یہ عقیدہ دیا گیا والبعث بعد الموت کا، تمہارا وجود صرف فنا کے لیے ہے، بقا کے لیے نہیں ہے۔ بقا والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کا جو وجود دکھ رہا ہے وہ بقا کے لیے نہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، فنا کے لیے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، بلکہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راست طور پر خطاب کرتے فرمایا، انک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ ہر طریقے سے مارنا چاہ رہے تھے، آپ کے مارنے کی، آپ کے مر جانے کی، آپ کے ختم ہونے کی تمنا میں اس وقت کی ساری دنیا زور لگا دی، آج بھی لگا رہی ہے۔ اس طریقے دین، مذہب اسلام، جس کی شناخت مذہب اسلام سے وابستہ لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ ساری کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی اب تک جتنے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، کسی ایک انسان کو بھی یہ دائمی حیات کے لیے، اس دنیا میں دائمی حیات کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مرنا حق ہے، بلکہ یوں کہو انسان کی ساری زندگی کے اندر سب سے کمال درجے کا سب سے بڑا سچ اگر ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے لیے کہ اس کو مرنا ہے۔ تو اب انسان آگے بڑھتے ہوئے اس سے غفلت، غلطی کہاں ہوتے چل رہی، اس یقین کو پیچھے چھوڑ دیا، سامنے ملحوظ نہیں رکھتا، نتیجے میں جھوٹ بولتا ہے، سمجھتا نہیں کہ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی عبادت سے غفلت کرتا ہے، سمجھتا نہیں کہ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، سمجھتا نہیں، اگر یقین ہے تو کیسا کرے گا وہ، کیونکہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک گھونٹ پانی پیتے بھی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر، اللہ کو تکاثر کی آیت ہے، مکی کی زندگی میں نازل ہوئی، جبکہ حالت وہ چل رہی تھی بشمول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کی، اکثر و بیشتر بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پیٹ کو کس لیتے تھے، پتھر باندھتے تھے تاکہ قوت برداشت پیدا ہو سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آگے بڑھ کر دریافت کر لیا، اپنے پیٹوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر بتایا، جب ہماری یہ کیفیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالی ہم سے وہ کون سی نعمتیں ہیں جو سوال کرے گا قیامت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دھوپ کی تپش میں بچنے کے لیے تمہیں ٹھنڈا سایہ نہیں ملتا، درختوں کا، کسی بھی چیز کا؟ پیاس کی شدت میں
پینے کے لیے پانی فراہم نہیں ہوتا تمہارے لیے؟ ہاں وہ تو ہے، بس یہ بھی سوال ہوگا. اس لیے مومن کی ہر چیز، عبادتیں، عقیدہ، ایمان، دو چیزوں میں بٹا ہوا ہے. ایک تو بندے کی ڈائریکٹ عبادت، بندے کا تعلق اللہ سے. آپ کی نماز سے کسی کا لینا دینا نہیں. آپ کی نماز آپ کے رب کے ساتھ تعلق، آپ کا روزہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے اندر عبادت، آپ کا رب کے ساتھ تعلق. آپ حج کرتے ہیں، اس کی منفعت، بینیفٹ پوری آپ کو آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک بڑی عبادت ہے، آپ کو مخلوقات کا حصہ بنایا، اللہ کے مخلوقات کے درمیان میں رکھا، ان سے معاملت، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، کاروبار کرنا، ساری کی ساری چیزیں اس کو جوڑ دیا. وہی احکام قرآن میں سب سے زیادہ ہیں. بیس 30 آیتوں سے آگے نہیں بڑھیں گے آپ. 6,500 آیتوں میں سے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. ماں باقی سارا کلام پاک ہے کیا؟ اللہ رب العزت کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس قسم کی تربیت دینا چاہتے ہیں؟ بس انسان کے عقیدے کی مضبوطی. خالی لفظ عقیدہ زبان سے نہیں، اس کا تعلق ہے دل سے، یقین کے ساتھ. تو لہذا یہاں ذکر کرتے ہیں یہی انکار، ارے مرنے کے بعد سب ختم، آج کو دیکھو کل کو کس نے دیکھا. مرنے کے بعد جب وقت آئے گا سب کو اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کیسے ہوتا جی؟ انسان یہ سوچنے لگا. مٹی کا حصہ بن گیا، اس کے اجزاء میں سے کوئی جز بھی مرنے کے بعد، زمانے کے بعد تلاش کر تو ملتا نہیں. تو گیا، عدم ہو گیا، معدوم ہو گیا. پھر اس کو دوبارہ اٹھیں گے کیسا، جان دیں گے، جان ڈالیں گے کیسا؟ یہ انسان کی اپنی چھوٹی عقل سے یہ فکر. تو بس وہ پہلو کو یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں، ارے بندو، یقیناً یقیناً تمام آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کرنا، اس قدرت خدا بندی پر ذرا توجہ کر لو. یہ چیز اکبر من خلق الناس، قیامت میں، آخرت میں سارے لوگوں کو دوبارہ جوں کا تو روح ڈال کر اٹھانا، اس چیز سے زیادہ بڑی چیزیں قدرت کے اندر، یہ کائنات کو وجود میں لانا، آسمان زمین کو پیدا کرنا. جب تمہارا رب اتنا سب کچھ کر سکتا ہے، کر دیا ہے، تو پھر اس چیز تو یہ تو چیز معمولی ہو گئی. تمہارے ذہن کے لحاظ سے تم کو ہم سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ تم کو اٹھانا یہ بہت معمولی بات ہے، آسان ہے، بہت چھوٹی چیز ہے. اس کی تفصیلات بڑی طویل ہے، میں نے بتاتا کہ سو درخت اٹھتا ہے تو اس کی بنیاد ایک بیج ہوتی ہے، وہ رہتا چھوٹا سا، درخت اتنا لمبا چوڑا، 20 ڈالیوں میں منقسم، پھل دیتا کرتا، ہر چیز دیتا ہے. پھر انہیں اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، وہ بیج دکھائی نہیں دیتا. اس طرح انسان کا بھی ایک بیج ہے، اس کو کہتے ہیں عجب الذنب. ذنب کہتے ہیں ٹیل، دم. انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو دراز میں جا کر جہاں ختم ہوتی ہے، اس کا نام ہے عجب. ذنب تو وہ ہوا ایک انتہائی لطیف دانہ ہے، جو انسان کی نظریں یا ان کے آلے سے بھی اس کو کیچ نہیں کر سکتی. اتنا مختصر. بعض مفسرین نے یوں لکھ دیا چنے کے دانے کے برابر ہوتا. نہیں، چنے کے دانے کے برابر نہیں ہوتا، تو گرفت میں آتا، جو فنا نہیں ہوتا. اس کو سمجھنا بندوں کے لیے آسان،
اللہ حفاظت کرے تمام کی. پلین جل گیا، تباہ ہو گیا، سب کر دیا. عام انسانوں کے لیے نقصان ہوا، اس کی جان گئی. لیکن انتظامیہ کے لیے، مملکت کے لیے اس کا کاک پیٹ، اس کی تلاش کرتے، ایک چھوٹا سا ڈبہ جو جلتا بھی نہیں، ختم ہوتا بھی نہیں، فنا ہوتا بھی نہیں. انسانوں نے بنا کے رکھا. پلین اڑ کر جا کر اترنے تک کیا کیا چیز ہوئی، کیا کیا گفتگو ہوئی چلانے والوں کی، اس میں ریکارڈ محفوظ رہتا ہے. اس کی بنیاد پر تحقیق کرتے ہیں. انسان یہ نظام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام آسمان و زمینوں کی خلقت یہ سب سے بڑی چیز ہے. دوبارہ انسان کو اٹھانا یہ تو بہت معمولی بات ہے، پھر کیوں تعجب میں پڑے ہوئے ہو؟ لیکن اس کے باوجود بھی اتنا سمجھا دیے، بتا دیے، لیکن لوگوں کی میجارٹی ساری دنیا کے انسانوں کے لحاظ سے اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. تو اب سمجھ میں آ جاتا انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کیوں بنایا، دوزخ کیوں بنایا، ان کو نعمتیں کیوں، ان کو دوزخ میں زحمتیں کیوں. تو مثال بتاتے ہیں. دیکھو ایک شخص آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک شخص آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، نابینا ہے، اندھا ہے. ظاہری طور پر تم خود دیکھو بینا اور نابینا میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کہے گا یہ ہوگا. اسی طرح انسان کے لیے دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت اندرونی اعتبار سے بھی ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے اس پہ غور و فکر کرنے کی. وہی چیز سمجھاتا ہے قرآن. تو اس چیز کو سمجھ کر جو چلنے کا آلہ ہے انہیں بصیر ہے. ان چیزوں کی حقیقت سے دور رہنے والا یہ نابینا اندھا ہے. اب بتاؤ کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تمہارے گناہوں کا عذاب اس کی وجہ سے ہے، وہ تو خود تم نے انتظام کر لیا. اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کر رہے ہیں. خالی وہ بول رہے ہیں کہ بینا اور نابینا دونوں برابر ہو نہیں سکتے. تھوڑا وضاحت کر دیے. لہٰذا وہ لوگ اس تمام چیزوں پر یقین ایمان رکھ کر اس کے مطابق عملی زندگی، اطاعت و عبادات کی دنیائی معاملے بھی عبادت ہے، ان میں اصلاح والا پہلو چلتے ہیں. تو یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. ان کا مقام عالی رہے گا، ان کا مقام سافل رہے گا، ادنا رہے گا. قلیلا ما تتذکرون، لیکن بہت کم بنتے اس جیسی چیزوں کو نصیحت کے طور پر غور و فکر کر کر اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. لیکن تمام انسان کو جڑنا ہے. ایک اور چیز یاد رکھتے چلو، ان الساعۃ لآتیہ، قیامت یقیناً 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 آ کر ہی رہے گی. لا رہے با، پھر شک کیوں کرتے ہو؟ ایسے چلتے رہتا کیوں سمجھ گئے ہو؟ تو پھر دو پہلو یہاں پر، جب یہ چیز آتی ہے تو دو پہلو یاد رکھنا. آئیں گے سو آئیں گے. جتنے مر گئے ان کو قیامت نہیں آئی نا. اس قیامت سے پہلے فلاں مر گیا تو اس کو قیامت کا کیا معلوم. تو فرمایا گیا من مات فقد قامت قیامت ہو. جس شخص کی جس دن موت ہوگی اس کے حق میں تو قیامت انڈیویجولی علیحدہ انفرادی طور پر ہو چکی. اب ساری دنیا اور دنیا والوں سے اس کا رابطہ نہیں، تعلق نہیں، لینا دینا کچھ بھی نہیں. جب ایک وقت ہوں گا آنن فانن ساری کائنات کو ختم کر دیں گے. نہ پہاڑ رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. لوگوں کی اکثریت یہی ہے، اس کے اوپر یقین نہیں رکھ رہے. یہ یقین رکھتے چلے تو زندگی میں سدھار ہوں گا. لہذا سمجھ جاؤ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو. ادعونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں معافی دوں گا. درجات عالیہ میں
رہنے والوں کے ساتھ تم کو بھی شامل کروں گا. لیکن انسان اسے فکر نہ کر میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے، میری طرف رجوع ہونے سے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیتا، دور ہو جاتا ہے. کر لو، کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد دوزخ میں داخل ہوں گے. اب ایمان عقیدے کا پہلو سمجھنا ہے، دل والی کیفیت. حضرت مالک بن دینار تابعی ہے، یعنی صحابہ کی اولاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زمانے کی تابعی کی، پھر ان کی اولاد طب تابعین، ان تینوں کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ تین زمانے بالکل اچھے ہیں. یہ شکوک شبہات، یہ فرقہ بندی، فلاں فلاں جھگڑے نہیں، چونکہ پختہ تعلیم تربیت معلومات. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف تابعی ہیں، زہد و تقویٰ کے امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، کوئی بھی متعلق کے ساتھ نہیں ہے، صرف 4 افراد ہیں، چاروں اپنے اپنے کندھے پر لکڑیوں کو سہارا دے کر لے جا رہے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میں ساتھ ہو گیا. خبر کے پاس جانے کے بعد جنازہ اتارے، خبر تو کھدوا دی گئی تھی، مزدوروں سے مزدوری دے کر بھجوا دیا گیا تھا، خبر میں ڈال دو، دفن کر دو. میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بہت بدنام شخص تھا، بڑے بڑے جرموں کے ساتھ پوری زندگی گزارا، اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی شامل ہونا نہیں چاہتا، نہ خاندان کے افراد ہونا چاہتے. خیر، مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں خود خبر میں اترا، اس کو دفنا دیا، اور اس سے کرائے کے لوگ تو چلے گئے. میں خبر کے قریب ایک جھاڑ کے پاس بیٹھ گیا، نیند بھی لگ گئی. یہ جانوں کہ میں احوال خبر جاننے کے آپ میں صلاحیت ہے، اس کی کرتے ہیں تو احوال مردوں کے واقف ہو سکتے ہیں، چاہے مردہ جدید ہو کہ قدیم ہو. اس کا نام ہے کشف القبور. یہ دشوار والی بات نہیں، دشوار وہ صلاحیت پیدا کرنا دشوار ہے. آپ آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ حسب معمول خبر میں فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آئے. ایک فرشتے نے دیکھا، کہنے لگا سر سے پاؤں تک اس کی چمڑی، ہاتھ پاؤں انگلیاں ناک وغیرہ سب کے سب گناہوں کے اثر سے جڑی ہوئی ہے، نیکی کا نور اثر کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اس کو، اس کی روح کو دوزخیوں کے فہرست میں اس کو لے جانا ہے، اس کو لکھ دو. یہ فارمیلٹی ہے، اللہ تعالیٰ حوالے کر کے رکھے ہیں. دوسرے فرشتے نے کہا ٹھہر جلدی مت کرو، میں بھی ایک مرتبہ جائزہ لے لیتا ہوں. اس نے بھی دیکھا، یہی فیصلہ کیا، کہیں بھی نیکی کا اثر بدن کے کسی حصے میں حائش نہیں، یقیناً سب سے برا شخص سے. لیکن اور جائزہ لیتا ہوں، اس کے دل کا جائزہ لیتا ہوں. تو دوسرے فرشتے نے کہا دل کے اندر کچھ نور ہے. پھر فیصلہ کیا کہ دوزخیوں میں جنت میں جائے گا. تو ایمان اس کا تعلق دل سے ہے، دل سے. اس لیے آسان الفاظ میں بولنا یہ ہے، ایمان کا راستہ
شروع ہوتا ہے دل سے، ختم ہوتا ہے زبان پر. زبان سے مراد یہ الفاظ بھی ہیں، انسان کی عملی زندگی روز مرہ کی یہ زبان ہے جس میں ظاہر ہوتا ہے. اور اسلام کا راستہ شروع ہوتا ہے زبان سے، یعنی آپ کے روز مرہ کے کرنے والے اعمال سے، ختم ہوتا ہے دل پر. اس لیے ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہیں، ایک اعتبار سے الگ ہیں، لیکن اس کا تعلق اس سے، اس کا تعلق اس سے. تو اس لیے عقیدہ ایمان کی چیز سب سے زیادہ اہمیت ہے. جب ایمان کا پہلو ہے تو شرک سے بچا ہوا ہے، شرک کی نفرت ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے. اب رہی بات پریکٹیکل لائف کے اندر بھی اسی خرابیاں ہیں. آپ کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ایک برائی کو میرے ساتھ، آپ ہمیشہ کے لیے مجھے برا سمجھے. اس نے دیکھ لیا، اس نے برا سمجھا. اس نے دیکھ لیا، اس نے برا سمجھا. قریب نے دیکھا، برا کہہ دیا. دور والے نے دیکھا، برا دیکھا. معاملات کرے، کچھ معاملہ آگے پیچھے دیکھا، برا کہہ دیا. لیکن ایمان، خوف خدا بندی دل سے گیا نہیں، تو پھر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوا. تو اسی کی تعلیم ہے سب سے زیادہ، کم و بیش 6000 آیتوں کے اندر. ایمان اس کی حقیقت، عقیدے کی پختگی پیدا کرتے چلنا. چنانچہ یہاں پر رکوع ختم ہوا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں، تاکہ اس یقین کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، جو اگلی آیت سے شروع ہوگا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.